میں یہ جو ابھی خلل صاحب نے کسانوں کی بات کی ہے، ہماری اکانومی ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے، اور اشیاء خورنوش کی صورتحال آپ دیکھ لیں کیا ہے، کسانوں کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہے، کیا انسینٹیو رکھا گیا ان کے لیے؟ ایک کہاوت ہے an idiot with a plan can beat a genius without a plan. ہمیں یہ چیز ریئلائز کر لینی چاہیے کہ پلاننگ کا فقدان کہیں پر بھی ہو وہ نظر آ جاتا ہے. چلیں پلاننگ ہوگی بھی پیپر کے اوپر، اگر وہ امپلیمنٹ نہ ہو رہی ہو، اگر پلاننگ کے اوپر کام نہ ہو رہا ہو تو پھر ریزلٹس اسی طرح سے آتے ہیں. اور پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کہیں پر کوئی چیز امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں اس سے پہلے ایک سکیچ ڈرا کرتے ہیں، ایک خاکہ بناتے ہیں. آپ تو کسانوں کی بات کر رہی ہیں، لائف سٹاک کی بات کر رہی ہیں، پولٹری فارمنگ کی بات کر رہی ہیں، آپ دیگر چیزوں کی بات کر رہی ہیں. اس سے پہلے امیر عباس ابھی کہہ رہے تھے کہ ریفارمز کس طرح ہوں. اور بھائی جب آپ ریفارمز کرنے کے لیے تیاری پکڑتے ہیں تو ریفارمز کرواتے کن سے ہیں؟ انہی سے کرواتے ہیں جو کرپشن میں ایک لمٹ تک اپنا لوہا منوا چکے ہوتے ہیں. ان کو آپ بٹھاتے ہیں کہ آپ ریفارمز کر دیں. جن کے خلاف ریفارم لانے ہیں، جن کے خلاف ریفارمز لانے ہیں وہی بیٹھ کے آپ کی ریفارمز لانے کی تیاری کریں گے، اسکیچ ڈرا کریں گے. اس سے بڑا المیہ اس ملک میں کیا ہوگا؟ کہ ہر معاملہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. اب یہ جو سارا مافیا یہ جو سامنے آیا ہے، جنہوں نے یہ سبسڈیاں لیں اور یہ سارا کچھ فائدہ جن کو پہنچا کہ چینی آٹے کے معاملے میں، ان میں اتحادی بھی شامل ہیں. اب اتحادیوں کو ناراض کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہے کہ حکومت کا جو ہے وہ گر سکتی ہے، اتحادی ناراض ہو گئے تو. میں اکثر ایک بات کرتا رہتا ہوں سیرش کہ رونا تو نظام کا ہے. رونا نظام کا ہے جس نظام کے اندر ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے. رونا اس نظام کا ہے جس نظام کے اندر ہوا میں معلق پارلیمان ہوتی ہے چند سیٹوں کے اوپر، جس میں وزیر اعظم ایک اتحادی ناراض ہوا تو پوری کی پوری گورنمنٹ کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے. تو اس میں قصور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کا بھی نہیں ہے، اس میں قصور تمام اس نظام کا ہے جو ہمیں وراثت ملا ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ حکومتوں میں جو لوگ گورنمنٹ پہ رہے ہیں تو ہمیں کسی پہ تو ٹرسٹ کرنا ہے نا. عمران خان جو کہ بڑے ویژن کی باتیں کرتے تھے، سسٹم کو صحیح طرح سمجھنے کی اور ٹھیک کرنے کی باتیں کرتے تھے، پھر ہم کہاں سے وہ مخلوق لے کے آئیں جو یہ وراثت میں ملا ہوا خسارہ بھی ختم کرے گی، ہمارے نظام کو بھی ٹھیک کرے گی؟ میری بات تھوڑی تحمل سے سن لیجئے گا، میری بات تھوڑی تحمل سے سن لیجئے گا. آپ دیکھیے کہ پچھلے 40-45 سال سے، 73 سال کو چھوڑ دیں، 40-45 سال سے جو لوگ رول کر رہے تھے، جو لوگ ملک کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی جب اپنی حکومتیں کی ہیں پرفارم نہ کرنے کا ملبہ پچھلی حکومتوں پہ ڈالا ہے. اور ہمارے پاس الٹیمیٹ چوائس یوتھ کے پاس، پبلک کے پاس، سٹیک ہولڈرز کے پاس کون سی تھی؟ وہ یہی تھی کہ کوئی نیا بندہ آئے جس کا انہیریٹڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنا ایک نیریٹو لے کر آئے اور تبدیلی لانے کی بات کی ہے تو تبدیلی لا کر دکھائے. لیکن بات وہیں پر آتی ہے کہ an idiot with a plan can beat a genius without a plan. جی تو معاملہ تو سارا یہی ہے نا کہ ایک تو آپ سسٹم میں جکڑے گئے، آپ اس نظام میں پھنس گئے، آپ کی ٹانگیں اور آپ کے ہاتھ دونوں کو باندھ دیا گیا، آپ کو ڈال دیا گیا سوئمنگ پول کے اندر، آپ کو کہا گیا کہ اب آپ تیر کے دکھائیں. ٹھیک ہو، جس کی حکمت عملی پر عمل کرنا ہو تو پھر کھلاڑی جو ہیں وہ بھی اپنی روش بدل لیتے ہیں، سب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ کرے وہ وقت آئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.